میں میجر 5 سوال آپ کو بتاتا ہوں جو میرے مین ہیں. اگر ان 5 سوالوں کا بھی مجھے کوئی سیٹسفائڈ جواب دے دیتا ہے تو میں اسلام کو واپس قبول کر لوں گا. وہ کہتا ہے کہ اگر اللہ چاہے تو ساری دنیا کو ایمان میں داخل کر دے, تو کیا آپ اب بھی انہیں مجبور کریں گے کہ وہ ضرور ایمان لے آئے؟ تو یہاں پہ کلیئر بتا رہا ہے کہ اللہ نہیں چاہتا کہ ساری دنیا ایمان میں داخل ہو جائے. اگر وہ ایسا چاہتا تو ساری دنیا ایمان لے آتی. تو وہ پھر کس طریقے سے اپنی مسلم قوم کو یہ حکم دے گا کہ تم لوگوں کے ساتھ جنگ کرو جب تک وہ اسلام قبول نہ کر لیں؟ یہ اپنے آپ میں کانٹرڈکشن نہیں لگتا آپ کو کہ محمد صاحب نے کہا کہ میں نے سب سے زیادہ جہنم میں عورتوں کو دیکھا اور اس لیے جہنم میں جائیں گی کیونکہ یہ کم عقل ہیں, ان کے اندر آدھا دماغ ہے اور ان کو پیریڈز آتے ہیں منتھلی, اس لیے جہنم میں جائیں گی. ان کو کہتا ہے کہ عورتوں کی عقل آدھی, عورتوں کا جائیداد میں حصہ آدھا, عورتوں کو امیر نہ بناؤ. جس کنٹری, جس ملک اور جس جگہ کی بادشاہ رولر ایک وومن ہوگی وہ تباہ اور برباد ہو جائے گا. جو آدمی کہتا ہے نا کہ مجھے اگر اس سوال کا جواب مل گیا تو میں اسلام قبول کر لوں گا, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سوال کا جواب نہ ملنے کی وجہ سے اس نے اسلام چھوڑا, تبھی تو وہ واپس آئے گا. اب یہ جو 5 سوال کرے گا یہاں پر, ان 5 سوال میں سے 2 سوال اس کے ہیں ہی نہیں. وہ 2 سوال سچ والا کے ہیں. تو بھائی تم نے تو ان 5 سوال کی وجہ سے اسلام چھوڑا ہی نہیں. لہٰذا یہ کہنے کا کوئی مطلب نہیں ہے کہ ان کا جواب ملے گا تو میں اسلام میں داخل ہو جاؤں گا. لہٰذا تمہارا یہ کہنا جھوٹ ہے. تمہیں اگر ان سوالات کے جوابات صحیح سے مل بھی گئے تم تب بھی اسلام میں داخل نہیں, چاہے وہ کتنے ہی کنونسنگ کیوں نہ ہو. اس لیے ہم ان سوالات کا جواب پبلک کو سامنے رکھ کر دے رہے ہیں کہ ایک خدا نے جب دنیا کے اندر ہم سب کو ایک امتحان کے طور پہ بھیجا ہے, ہمارا ٹیسٹ لے رہا ہے وہ کہ کون میرا اچھا بندہ ہے, کون میری بات نہیں مانتا, شیطان کو فالو کرے گا تو جو میری پیروی کرے گا, مجھے مانے گا, میں اس کو جنت میں ڈال دوں گا, اور جو شیطان کو مانے گا اس کو میں جہنم میں ڈال دوں گا. وہ اللہ جو آل نوئنگ ہے, جس کو سب پتہ ہے, دنیا کے بننے سے پہلے بھی اور دنیا کے ختم ہونے کے بعد بھی, اس کو ٹیسٹ لینے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ تو سب کچھ جانتا ہے. وہ کیوں ٹیسٹ لینا چاہتا ہے؟ اور ٹیسٹ بھی لینا چاہتا ہے تو کس چیز کے لیے؟ اچھائی اور برائی کے لیے جو خود اس نے انسان کے اندر ڈالی ہے. وہ ایک انسان کا ٹیسٹ لیتا ہے اس کو برائی کی صلاحیت دے کر کے. اب اس کے ٹیسٹ میں اگر وہ انسان اس برائی کا استعمال کر کے ایک معصوم 4, 5 یا 6 سال کی بچی کا ریپ کرتا ہے اور اسے مار ڈالتا ہے تو اس کا تو ٹیسٹ ہو گیا کہ وہ برا انسان ہے, اس نے شیطان کو فالو کیا تو یہ جہنم جائے گا. لیکن اس ٹیسٹ میں اس بچی نے جو اپنی تکلیفیں اٹھائی ہیں, اس کی جو جان گئی ہے, اس کا ذمہ دار کون؟ اللہ اس انسان کو برائی کی صلاحیت دے کر ٹیسٹ لینے کے لیے اس بچی کو مورا بناتا ہے. یہ میرا سوال ہے کہ جب خدا آل نوئنگ ہے, سب کچھ جانتا ہے, تو اس کو ٹیسٹ لینے کی ضرورت کیا ہے؟ ٹھیک ہے رضا بھائی, ایک سوال آپ سے پوچھتا ہوں. سوال یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا ہے اور اس ڈنڈے سے آپ نے ایک کتے کو مارا. کتا جو ہے وہ کٹکھنا ہے تو وہ آپ پر وہ ریئیکٹ کرتا ہے. اب وہ لاٹھی بنانے والے کو ڈھونڈے گا, اس کو کاٹے گا, یا لاٹھی چلانے والے کو کاٹے گا؟ لاٹھی چلانے والے کو کاٹے. لاٹھی بنانے والے کو نہیں کاٹے گا. اس کا مطلب یہ کہ ایک کتا بھی اتنی سمجھ رکھتا ہے, ایک کتا بھی اتنی سمجھ رکھتا ہے کہ خلق اور کسب میں کیا فرق ہے. ٹھیک ہے, خلق الگ چیز ہے, کسب الگ چیز ہے. کسب کا مطلب ہے پرفارمنس, ہم انگریزی میں اس کو پرفارمنس کہہ دیتے ہیں, پرفارم کرنا کہہ دیتے ہیں. خلق کا مطلب ہے کریٹ. لاٹھی جس نے کریٹ کی قصور اس کا نہیں ہے, لاٹھی جس نے چلائی کتے کی نظر میں قصور اس کا ہے. تو کتا بھی اتنی عقل رکھتا ہے کہ وہ خلق اور کسب کے درمیان فرق سمجھ سکے, لیکن مرتد اتنی عقل نہیں رکھتا. یہ عجیب بات ہے. یعنی کیا مرتد کی عقل کتے سے بھی گئی گزری ہے؟ تو مفتی صاحب کو شک ہے اس میں 2-3 چیزیں اور ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس نے شروع میں اعتراض کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ کو سب پتا ہے, العلیم ہے, تو پھر اس نے امتحان لینے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو تو پہلے سے ہی پتا ہے. بھائی دیکھیں, اگر اللہ تعالیٰ صرف العلیم ہوتا تو پھر اس کو کسی بھی چیز کو پیدا کرنے کی ضرورت نہیں تھی, کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں تھی. بس وہ اپنا جو اس کا علم تھا اس کے مطابق جو ہے وہ خود ہی اپنا تصور کرتا رہتا, ذہن میں پروسیس کرتا رہتا انفارمیشن, اور بات ختم ہو جاتی. لیکن خالی اللہ تعالیٰ العلیم تو نہیں ہے نا, وہ العلیم بھی ہے, وہ الخالق بھی ہے, وہ القدیر بھی ہے, وہ الرحمن بھی ہے, وہ العادل بھی ہے, وہ الرحیم بھی ہے, وہ الجبار اور القہار بھی ہے. اس کی تمام صفتوں کا مظاہرہ ہونا, اس کی تمام صفتوں کا اظہار ہونا وہ ضروری ہے. اگر خالی اللہ تعالیٰ العلیم ہوتا اور صرف اس کی صفت علم کا اظہار ہوتا تو کسی بھی چیز کی تخلیق کی ضرورت نہیں تھی. لیکن چونکہ وہ الخالق بھی ہے, اس لیے تخلیق ہوئی. وہ چونکہ العادل بھی ہے, یعنی وہ انصاف قائم کرنے والا بھی ہے, تو انصاف قائم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اچھائی بھی موجود ہو اور برائی بھی موجود ہو, اور اچھائی کے حق میں اور برائی کے خلاف فیصلہ دیا جائے, تبھی انصاف ممکن ہے, اس کے بغیر انصاف ممکن نہیں. تو اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں اللہ تعالیٰ کو صرف اپنی ایک صفت کے اوپر کے اظہار کی ضرورت تھی, صرف علم صفت علم کا اظہار کر دیتا, مزید کسی صفت کے اظہار کی ضرورت نہیں تھی, تو اللہ تعالیٰ بخیل بن جاتا. اور بخل عیب ہے اور اللہ تعالیٰ تمام عیب سے پاک ہے, اس لیے اللہ کی تمام صفات کا اظہار ضروری ہے.
جب تمام صفات کا اظہار ضروری ہے اور ان تمام صفات کے اندر خلق بھی ہے، تکوین بھی ہے، عدل بھی ہے، انصاف بھی ہے وغیرہ وغیرہ، تو اس دنیا کے اندر شر اور خیر، اچھائی اور برائی، ان دونوں کا ہونا از حد ضروری ہے. لیکن اچھائی اور برائی کو پیدا کرنا یہ برا نہیں، برائی کو اختیار کرنا برا ہے اور اچھائی کو اختیار کرنا اچھا ہے. کیا آپ نے کبھی کسی بندوق بنانے والے سے سوال کیا کہ بندوق کیوں بنائی؟ ہمیشہ سزا اس کو دی جاتی ہے کہ جس نے بندوق چلائی. بندوق بنانے والے کو سزا نہیں دی جاتی کہ اس نے بندوق کیوں بنائی، کیونکہ اس بندوق کو اچھے کام کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، برے لوگوں کی کام کھینچائی کے لیے. جنگ میں اگر آپ دشمن پر آپ کے اوپر حملہ آور ہے تو آپ کو بندوق چاہیے. بندوق چلانا اس وقت آپ کے لیے ضروری ہے، فرض ہے آپ کے اوپر کہ آپ بندوق چلائیں. تو کیا دنیا میں ایسی کوئی عدالت دیکھی ہے کہ قاتل کو پیش کیا گیا، اس نے کہا بھائی بندوق ہی نہ بنی ہوتی تو میں کہاں چلا لیتا، لہٰذا بندوق چلانے والے کو پکڑو اور اس کو گرفتار کرو؟ تو یہ ایسا ہی ہے کہ یہ مثال دے رہا ہے ریپسٹ کی اور اس کا ذمہ دار بنا رہا ہے اللہ تعالیٰ کو. تو یہ ایسا ہی ہوا جیسا کہ قاتل یہ کہے کہ بندوق بنانے والے کو پکڑو، میرا کوئی جرم نہیں. تو یہ بیسک لاجک، بیسک جو کامن سینس ہے، بیسک ریشنالٹی جو ایک بچے کے لیول پر، بلکہ میں نے کتے کی جو مثال دی، جانور کے لیول کی جو ریشنالٹی ہے وہ مرتد کے اندر نہیں ہوتی. مفتی صاحب ہم سمیر کو پکڑنے لگے تو سمیر کہے مجھے نہ پکڑو، میرے والدین کو پکڑو. جی سب سے مین کہ ایک خدا، ایک خالق کائنات جس نے ساری دنیا کو بنایا ہے، کافر بھی اسی نے بنائے ہیں، مسلم بھی اسی نے بنائے ہیں، جیوز بھی اسی نے بنائے ہیں، کرسچن بھی اسی نے بنائے ہیں. وہ اپنی کتاب کے اندر یہ کہتا ہے کہ سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیا نمبر 99 وہ کہتا ہے کہ اگر اللہ چاہے تو ساری دنیا کو ایمان میں داخل کر دے، تو کیا آپ اب بھی انہیں مجبور کریں گے کہ وہ ضرور ایمان لے آئے؟ تو یہاں پہ کلیئر بتا رہا ہے کہ اللہ نہیں چاہتا کہ ساری دنیا ایمان میں داخل ہو جائے. اگر وہ ایسا چاہتا تو ساری دنیا ایمان لے آتی. پھر اگلی آیت یعنی کہ 100 میں کہتا ہے کہ اور کسی کے لیے بھی یہ ممکن ہی نہیں ہے، پاسبل ہی نہیں ہے کہ وہ ایمان لے آئے بنا میری مرضی کے. اور ہم لوگوں کے دلوں کے اوپر جو ہے ملامت ڈال دیتے ہیں، یعنی گندگی ڈال دیتے ہیں. تو یہاں پہ خدا جو اتنی طاقت رکھتا ہے کہ ساری دنیا کو ایک امت بنا دے، یعنی کہ سب کو مسلمان بنا دے، وہ نہیں بناتا تو وہ پھر کس طریقے سے اپنی مسلم قوم کو یہ حکم دے گا کہ تم لوگوں کے ساتھ جنگ کرو جب تک وہ اسلام قبول نہ کر لیں؟ یہ اپنے آپ میں کانٹرڈکشن نہیں لگتا آپ کو؟ تو یہ قرآن کے اندر میرا پہلا سوال یہ ہے کہ قرآن کے اندر اتنا کانٹرڈکشن کیوں ہے؟ ایک جگہ کہتا ہے کہ لکم دینکم ولی دین، کہ تم اپنے دین پر، میں اپنے دین پر. دوسری جگہ کہتا ہے ان اللہ دین اللہ الاسلام، یعنی کہ صرف اسلام ہی دین ہے. تو اب کہا جائے گا جو اپنے دین پر ہے اس کا بھی دین اسلام، جو میرے دین پر ہے اس کا بھی دین اسلام، تو دونوں کا آنا وہی ہے. کانٹرڈکشن اگین. پہلا اعتراض تو سورہ یونس کی آیت نمبر 99 کو لے کر ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، کہ اگر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب چاہتا تو زمین میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب کے سب ایمان لے آتے. أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، کیا آپ لوگوں کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ مومن بن جائیں؟ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ کسی نفس کی یہ مجال نہیں ہے کہ وہ اللہ کی اجازت کے بغیر ایمان لے آئے. اب اس آیت پر اس نے یہ اعتراض کیا کہ بھئی اللہ جب خود ہی نہیں چاہتا، وہ خود ہی چاہتا ہے کہ لوگ کافر بنے. یہ اس کے اعتراض کا اصل میں خلاصہ ہے. اس کے دو جواب دیتا ہوں. پہلا جواب نہایت مختصر اور دوسرا جواب تھوڑا تفصیل طلب. پہلا جواب 2 لفظوں میں، صرف 2 لفظوں میں، اور اس کا کھیل ختم. یہ اس کے اعتراضات ایسے ہیں ہی نہیں کہ ان کو تھوڑا وقت دیا جائے. وہ جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اپنی قدرت کا بیان کیا ہے، رضامندی کا بیان نہیں کیا. یہ بیان قدرت ہے، بیان رضا نہیں ہے. اس کا مطلب واضح ہے کہ اللہ اپنی اس قدرت کو بیان کر رہا ہے کہ اس کی قدرت میں یہ بات ہے، اس کی پاور میں یہ بات ہے کہ وہ تم سب کے سب کو مومن بنا دے. جس طریقے سے اس نے اس پاور کا اظہار ملائکہ میں کیا کہ تمام ملائکہ کو مومن بنایا، تو تمام انسانوں کو بھی بنا سکتا تھا. لیکن اس نے اس قدرت کا اظہار یہاں انسانوں میں نہیں کیا، ایک عظیم تر مقصد کی وجہ سے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو آدمی کافر بنا ہے اس کے کفر پر اللہ راضی ہے. تو یہ بیان قدرت ہے، بیان رضا نہیں. یہ 2 لفظوں میں جواب ہوا. دوسرا جو جواب ہے وہ تھوڑا سا تفصیل طلب ہے، اور وہ یہ ہے کہ بہت سے مرتد ہیں، مشرک ہیں، ان کو یہ بڑا ذہن میں آتا ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ ہدایت اس کے ہاتھ میں، ہدایت دینے والا وہی ہے، یہدی من یشاء یضل من یشاء، جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے. تو جب اللہ ہدایت دینے والا ہے اور اگر مجھے ہدایت نہیں ملی، سامنے والا کہتا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ نے ہدایت نہیں دی، تو میرا قصور کہاں ہوا؟ تو اس کا جواب دراصل 2-3 آیتیں میں پڑھ کر سنانا چاہوں گا. جو لوگ نیرو مائنڈڈ ہوتے ہیں وہ اس چیز کو نہیں سمجھ سکتے، چونکہ وہ اپنے نیرو لینسز سے صرف ایک آیت کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اس مضمون کی ساری آیتوں کو وہ نہیں جانتے نہ جاننا چاہتے. سورہ نساء کی آیت نمبر 115 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ.
اللہ فرماتا ہے کہ جو رسول کی خلاف ورزی کرے بعد اس کے کہ ہدایت اس کے سامنے واضح ہو چکی، ہدایت بالکل واضح ہو چکی، حق کیا ہے واضح ہو چکا، برائی کیا ہے واضح ہو چکی، اچھائی کیا ہے یہ بات واضح ہو چکی، اس کے باوجود بھی رسول کی مخالفت کر رہا ہے اور مؤمنوں کے راستے کے علاوہ دوسرے راستے پر چل رہا ہے، نولہ ما تولی، ٹھیک ہے، جس طرف جا رہا ہے ہم اس کو اس طرف جانے دیں گے، ونصلہ جہنم، اور اس کو جہنم میں اس طرح لے کر جائیں گے۔ تو جس طرف وہ جا رہا ہے اس کو جانے دیں گے، ہاتھ پکڑ کر اس کو صحیح راستے پر نہیں لائیں گے، یہ مطلب ہے گمراہ کرنے کا۔ بھائی وہ راستہ آپ نے خود چنا ہے رسول کی مخالفت کر کے، حق واضح ہو جانے کے بعد باوجود باطل کا راستہ آپ نے خود چنا ہے، پھر کیوں آپ اللہ سے یہ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کا ہاتھ پکڑ کے سیدھے راستے پر لے کر آئے، جبکہ برے راستے اور غلط راستے کا انتخاب آپ نے خود کیا۔ اچھا، سورہ اللیل میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی چند شرطیں بیان کی اور میں اس کو ایک مثال سے سمجھانا چاہوں گا۔ دیکھیے مثلاً ہمارے علی رضا بھائی، آپ چونکہ پاکستان میں ہیں، مجھے نہیں پتا کون سے شہر میں، لیکن سمجھ لیں آپ، مان لیں آپ لاہور میں بیٹھے ہیں۔ اب لاہور سے ایک سڑک جا رہی ہے اسلام آباد اور دوسری سڑک جا رہی ہے کراچی۔ آپ کو جانا ہے اسلام آباد، تو جب اسلام آباد جانا ہے تو اسلام آباد ہی کی سڑک پہ تو جائیں گے۔ اگر آپ کراچی کی سڑک پر گاڑی دوڑا دیں اور ہو یہ کہ نہیں جی پہنچوں گا تو میں اسلام آباد نہیں پہنچیں گے، ایسا کبھی نہیں ہوگا، پہنچیں گے آپ کراچی، اسلام آباد نہیں پہنچیں گے۔ لیکن باوجود ہے کہ آپ غلط راستے پر ہیں، لیکن راستے کی سہولتیں آپ کو ملیں گی، آپ کی گاڑی دوڑے گی بھی چونکہ سڑک بنی ہوئی ہے، آپ کو راستے میں پیٹرول بھی ملے گا، آپ کو راستے میں کھان بھوک لگی ہے تو ریسٹورینٹس بھی آئیں گے، جگہ جگہ رکنے کی جگہ بھی ہوں گی، نماز پڑھنے کا وقت ہوگا تو نماز بھی پڑھ لیں گے۔ تو تمام راستے کی جو سہولتیں ہیں وہ کراچی کے راستے پر بھی ہیں، اگرچہ راستہ غلط ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى۔ اللہ نے 3 شرطیں بیان کی ہیں۔ پہلی شرط کہ جو آدمی دے، خدا کے راستے میں دے، اعطا، واتقى، خدا سے ڈرے، وصدق بالحسنى، اور اچھائی کو قبول کرنے کا جگر رکھے، اچھائی آ گئی تو اچھائی کو قبول کرے، تو ہم اس کے لیے یسرا یعنی آسانی کا راستہ آسان کر دیتے ہیں، جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد آگے کیا فرماتا ہے؟ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، کہ جو آدمی بخل کرتا ہے یعنی بھلائی کے کاموں میں خرچ نہیں کرتا، واستغنى، اپنے آپ کو خدا سے بے نیاز قرار دے دیتا ہے، اور کذب بالحسنى، بھلائی کا انکار کرتا ہے، تو ہم اس کے لیے جو برائی کا راستہ ہے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، جو برائی کا راستہ ہے وہ آسان کر دیں گے۔ اب آپ کراچی کے راستے پر ہیں، جانا آپ کو اسلام آباد ہے، راستہ وہ بھی آپ کے لیے آسان ہے، حکومت نے بنا رکھا ہے، روڈ کی تمام سہولتیں آپ کو وہاں موجود ملیں گی۔ لیکن اگر آپ صحیح راستے پر ہوں گے اسلام آباد کے تو وہ راستہ بھی آپ کے لیے آسان حکومت نے کر رکھا ہے، بہترین راستہ بنا رکھا ہوگا، اور جناب راستے کی تمام سہولتیں موجود ہیں، پیٹرول ادھر بھی ملے گا ادھر بھی ملے گا آپ کی گاڑی کو۔ یہ دراصل ہدایت اور ضلالت کا کانسیپٹ ہے کہ تم آگے بڑھو گے ان شرطوں کے ساتھ تو صحیح راستے پر تمہیں ڈال دیا جائے گا اور راستے کی سہولتیں تمہیں دے دی جائیں گی، اور تم اگر غلط راستے پر خود چلو گے تو اس راستے کی سہولتیں بھی تمہیں دی جائیں گی۔ یہ نہیں ہوگا کہ وہ راستہ تمہارے لیے بلاک کر دیا جائے گا۔ یہ ہدایت اور ضلالت کا مختصر سا کانسیپٹ ہے۔ ایک آیت اور سنانا چاہوں گا، سورہ محمد کی آیت نمبر 17، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ، کہ جو لوگ ہدایت قبول کرنا چاہیں، جو لوگ ہدایت قبول کرتے ہیں، زَادَهُمْ هُدًى، اللہ ان کو ہدایت دیتا ہے۔ بھائی جب آپ ویزا اپلائی نہ کریں گے کسی ملک کا تو ویزا ملے گا کیوں؟ ویزا اپلائی کرو، پاسپورٹ بناؤ، ویزا ملے گا۔ آپ ایمبیسی میں نہیں پہنچے، آپ نے پاسپورٹ نہیں بنوایا، آپ نے گھر میں بیٹھے رہے اور خواب دیکھیں کہ جی سعودی عرب جو ہے مجھے ویزا دے گا اور مجھے جاب ملازمت مل جائے گی اور مجھے اپنے یہاں بلا لے گا، نہیں ہوگا ایسا۔ پاسپورٹ بنوائیے، ایمبیسی میں جائیے، لائن لگائیے، اس کے بعد ویزا نہ ملے پھر بتائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا ویزا ہر ایک ہے، لائن لگانا شرط ہے۔ بے شک ماشاءاللہ، بہت خوبصورت بات فرما دی کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اسلام کے اندر وومنس کو، عورتوں کو برابری کا حصہ دیا جاتا ہے، ان کو عزت دی جاتی ہے، ان کے پیروں کے نیچے جنت ہے، ایسا بتایا جاتا ہے، تو وہی قرآن یہ کیوں کہتا ہے، اور وہی کتاب وہی اسلام یہ کیوں کہتا ہے کہ محمد صاحب نے کہا کہ میں نے سب سے زیادہ جہنم میں عورتوں کو دیکھا، اور اس لیے جہنم میں جائیں گی کیونکہ یہ کم عقل ہیں، ان کے اندر آدھا دماغ ہے اور ان کو پیریڈز آتے ہیں منتھلی، اس لیے جہنم میں جائیں گی۔ تو جو چیز خود ان کو خدا نے دی ہے، جو اللہ نے دی ہے ان کو چیزیں، وہ اس کی وجہ سے جہنم میں ڈال دی جائیں گی۔ تو اتنا زیادہ جو ہے ان کو دباتا کیوں ہے اسلام؟ ان کو کہتا ہے کہ عورتوں کی عقل آدھی، عورتوں کا جائیداد میں حصہ آدھا، عورتوں کو امیر نہ بناؤ، جس کنٹری، جس ملک اور جس جگہ کی بادشاہ رولر ایک وومن ہوگی وہ تباہ اور برباد ہو جائے گا۔ یہ ساری باتیں آپ کو اسکرپچر کے اندر ملے گی، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم نے وومن کو برابر کا حصہ دیا ہے اور اس کو عزت دی ہے۔ علی رضا بھائی، میں ایک اعلان کرنا چاہوں گا، جو اعتراض اس نے کیا ہے اگر یہ اعتراض ثابت کر دے میں اسٹریم کرنا چھوڑ دوں۔
بہت زبردست مفتی صاحب، اس سے زیادہ کی بات اور کون سی اس کے لیے ہو سکتی ہے. میں نے خود یہ سوچا کہ اس بنیاد پہ جو اس نے کہا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، اور قرآن کا بھی تھوڑا سا واضح کہ اس نے لفظ صرف بول کے اس کو کور کرنے کی کوشش کی. جی تو یہ لکھا ہوا ہے کہ حیض کی وجہ سے، استغفر اللہ، حیض کی وجہ سے یا ان کی عقل کی وجہ سے عورتیں جہنم میں جائیں گی. اگر یہ ثابت کر دے تو میں کبھی بھی لائیو اسٹریم نہیں کروں گا، کوئی بھی اسٹریم نہیں کروں گا، ویڈیو ختم ہو جائے گی میری، چینل ڈیلیٹ کر کے گھر بیٹھوں گا میں، اگر یہ ثابت کر دے. مفتی صاحب دفاع کرے ہی چول کو، اس نے کیا ثابت کرنا ہے؟ آپ الحمدللہ اچھا کام کر رہے ہیں، کرتے رہیے. یہ تو چولے مارتا رہتا ہر دوسرے دن، آج کچھ چول مارے گا، کل کچھ چول مارے گا. دفاع کرے اس ذلیل شخص کو. ایک یہ حدیث آپ کو شیطان رسید ہے. یہ حدیث آ گئی ہے تو اس حدیث کا میں ترجمہ کر دوں لوگوں کے سامنے، ویسے اس کی ضرورت نہیں ہے. یہ حدیث ہے، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر عورتوں میں خطاب کیا، تقریر کی، اور وہاں عورتوں سے کہا کہ یا معشر النساء تصدقنا، عورتوں زیادہ سے زیادہ صدقہ دو، تصدقنا، واکثرنا من الاستغفار، اور زیادہ سے زیادہ استغفار کرو. استغفر اللہ کہو، تو اپنے گناہوں کی معافی مانگو، استغفار کرو. کیوں؟ آگے کا فإنی رأیتکن اکثر اہل النار، میں نے جہنم میں زیادہ تم لوگوں کو دیکھا، یعنی عورتوں کو دیکھا، عورتوں کی تعداد زیادہ دیکھی. تو ایک عورت نے کہا کہ یا رسول اللہ، ایک دم بیچ میں ایک عورت کھڑی ہوئی اور اس نے سوال کیا، یا رسول اللہ ہمارا کیا قصور ہے کہ ہم جہنم میں ہماری تعداد زیادہ ہوگی؟ یہ ہے وہ فریڈم آف ایکسپریشن. آج ذرا کسی مقرر کو بیچ میں کوئی روکے دکھائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا ایک عورت نے اور کہا کہ کیا قصور ہے ہمارا، اور جینوئن سوال تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کو ایڈریس کیا اور کہا کہ تکثرن اللعن وتکفرن العشیرہ، تم لعنتیں بہت زیادہ بھیجتی ہو اور تم شوہر کی نافرمانی بھی زیادہ کرتی ہو. یعنی عورتیں، عام عورتوں کو کہا کہ عورتوں میں یہ بیماری زیادہ ہوتی ہے کہ شوہر کی نافرمانی، ناشکراپن. اور ایک مثال کے طور پر یہ بھی کہا ایک روایت میں یہ ہے کہ اگر مثلا مرد اگر کسی عورت کے ساتھ حسن سلوک کرے پوری زندگی بھی، اور ایک مرتبہ اگر کوئی غلطی کر دے تو عورت بعض مرتبہ یہ کہتی ہے کہ بھئی میرے ساتھ تو پوری زندگی بہت برا سلوک ہوا. تو یہ چیز ایسی ہے کہ جو عورتوں میں بڑی کامن ہے. تو یہ جو ناشکراپن ہے، یہ وجہ ہے عورتوں کے جہنم میں زیادہ جانے کی. اور اسی طریقے سے کثرت لعنت، یعنی زبان کی خرابی. لیکن کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو یہ حل نہیں بیان کیا کہ وہ اپنی استعداد کو کم کر سکتی ہیں؟ اسی حدیث میں یہ حل بھی بیان کر دیا. یہ نہیں کہا کہ اب یہ طے ہو چکا کہ تمہیں جانا ہے. حل یہ بیان کیا، پہلے حل بیان کیا، بعد میں مسئلہ بیان کیا. حل یہ ہے کہ تصدقنا، صدقہ دو، نہیں جاؤ گے جہنم میں. اور اس کے بعد کیا کہا، وہ اکثر الاستغفار، اور زیادہ سے زیادہ استغفار کرو. جو عورت صدقہ دے گی، جو عورت زیادہ سے زیادہ استغفار کرے گی، وہ جہنم میں کیوں جائے گی؟ ٹھیک ہے، اس کی زندگی کے اندر بہت سے گناہ ہوں گے، ہر انسان گناہ کرتا ہے، لیکن اس کے گناہ کا پھر جب اس نے استغفار کر لیا تو وہ گناہ معاف ہو گئے، اب وہ جہنم میں نہیں جائے گی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلے کا حل پہلے بیان کر دیا، ایشو بعد میں بیان کیا. یہ لوگ ایشو کو لے کر بیٹھ گئے اور اس کو بھی غلط انداز سے پیش کیا کہ عورت جو ہے وہ جہنم میں اس لیے جائے گی کہ اس کو حیض آتا ہے. جو ہمارے مسلم بھائی مانتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صاحب جو ہے اللہ کے رسول ہیں، قرآن اسکرپچر پوری کتاب کے اندر 6336 آیتوں کے اندر کہیں بھی کلیئرلی یہ نہیں کہتا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں جن پر قرآن نازل کیا گیا. پوری کتاب میں کہیں نہیں کہتا، لیکن لوگوں کا ایمان ہے، لوگوں کا یقین ہے. اب یہ ایمان اور یہ یقین کہاں سے ہے جب آپ ثابت نہیں کر سکتے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ اگر کوئی یہ ثابت کر دے مجھے اسکرپچر سے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں تو میں اسلام قبول کر لوں گا. اچھا علی بھائی، یہ سوال ان کا اپنا ہے یا کسی اور کا بنایا ہوا ہے؟ کسی اور کا بنایا ہوا. تو اس غیر محترم شخصیت کا نام بھی ذرا لے دیا جائے کہ جس کا سوال بنایا ہوا ہے. جی سچ والا جی کا کیا ہوا سوال، یہ سچ والا کا بنایا ہوا سوال ہے. تو اور یہ کہہ رہا ہے کہ اگر میرے اس سوال کا جواب دے دیا جائے تو میں اسلام قبول کر لوں گا. یہ وہ لوگ ہیں جو سوال بھی دوسرے سے چوری کر لیتے ہیں. یعنی ان کی خیانت دیکھیں، ایک دوسرے کے ڈاکے ہاتھ ڈالتے ہیں. یہ تو ایک مرتد دوسرے مرتد کے ہاتھ ڈاکہ ڈال کے اس کا سوال چوری کر کے لے آیا اور جا کر کہہ رہا ہے نیشنل ٹی وی کے اوپر کہ یہ میرا سوال ہے. بتائیے کس قدر خیانت ہے، کس قدر ظلم ہے. اوکے چلے خیر، یہ سوال میں نے سنبھال کے رکھا ہوا تھا اس کا جواب، اور یہ ذہن میں یہ تھا کہ سچ والے کا کبھی سامنا ہوگا تو اس کا جواب اس کے منہ پہ دیا جائے گا. وہ بیچارہ سامنے آنے سے اس نے توبہ کر لی ہے. ویسے تو توبہ کے کانسیپٹ پر وہ یقین رکھتا نہیں ہے، لیکن جب بات ہم سے مناظرے کی ہوتی ہے تو فوراً توبہ اس کو یاد آتی ہے. تو وہ تو توبہ کر کے غار میں بیٹھ چکا ہے. تو اب میں سوچتا ہوں کہ اس کا جواب دے دیا جائے. میں اس کا جواب کچھ اس طرح دیتا ہوں. اس سے پہلے تمہید کے طور پر میں ایک قانون آپ کو بیان کرنا چاہوں گا، اور یہ قانون ہے، اس کو کہتے ہیں ٹرانزٹیو لا. یہ فلسفی کا ایک قانون ہے.
ट्रांजिटिव लॉ का मतलब होता है, आपने सुना होगा, और ये मैथ के अंदर भी अप्लाई होता है, फिलोसफी में भी होता है, इफ ए इक्वल्स बी एंड बी इक्वल्स सी देन ए इक्वल्स सी। अगर ए और बी दोनों इक्वल हैं और बी और सी दोनों इक्वल हैं तो फिर ए और सी भी इक्वल है। ठीक है, ये एक इस कानून को सारी दुनिया ने एक्सेप्ट किया, ये डिस्प्यूटेड लॉ नहीं है, यानी एक ऐसा लॉ है कि जिसके ऊपर सारी दुनिया एग्री करती है, इसको आप डिस्प्यूट कर ही नहीं सकते, क्योंकि कॉमन सेंस के मुताबिक है। अगेन इसको ट्रांजिटिव लॉ कहते हैं, और इसकी मिसाल है इफ ए इक्वल्स बी, बी इक्वल्स सी देन ए इक्वल्स सी। अब मैं आपको कुरान करीम की आयतों के ऊपर इस कानून को लागू करके दिखाता हूँ। इस शख्स का एतराज ये है कि कुरान में ये कहीं नहीं लिखा कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं कि जिन पर कुरान नाजिल हुआ, जिन पर कुरान नाजिल हुआ। यानी इसको अगर एक आयत ऐसी चाहिए तो ये मुतालबा बिल्कुल गलत है। भाई अगर मैं मुसन्निफ हूं तो मैं चाहे उसको जिस तरीके से बयान करूं, मैं अपने कारी और अपने पढ़ने वाले की मर्जी के मुताबिक किताब नहीं लिखूंगा, मैं अपनी मुताबिक किताब लिखूंगा, लेकिन मैं इस चीज को कुरान से साबित करूंगा 3 आयत। और आप इसको जहन में रखें, ए इक्वल्स बी, तो इसका मतलब एक आयत ए के तहत आएगी, दूसरी आयत बी के तहत आएगी और तीसरी आयत सी के तहत आएगी। ए इक्वल्स बी, बी इक्वल्स सी। कुरान करीम की एक आयत है, अल्लाह ताला फरमाता है सूरह फतह में, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। लिहाजा इसका ये दावा कि कुरान में कहीं नहीं लिखा कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, गलत साबित हो गया। मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, ये है ए। उसके बाद इसने कहा कि जिन पर कुरान नाजिल हुआ। एक आयत है सूरह आल इमरान की, अल्लाह ताला फरमाता है या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक। ए रसूल, अच्छा मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, फिर उस रसूल से कहा जा रहा है कि जो आप पर नाजिल हुआ उसको पहुंचा दें, जो आप पर नाजिल हुआ उसको पहुंचा दें। तो इसका मतलब ये है आयत नंबर, ये आयत है बी। इससे साबित हुआ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुछ नाजिल हुआ। अब हमें आयत सी चाहिए, ये क्या नाजिल हुआ? अल्लाह फरमाता है सूरह यूसुफ आयत नंबर 2 में, इन्ना अंज़लनाहु कुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून, हमने कुरान नाजिल किया। तो अब देखिए मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, आयत ए, मोहम्मद पर कुछ नाजिल हुआ और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसकी तबलीग करनी है, बी। सो ए इक्वल्स बी, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो नाजिल हुआ वो कुरान है, यह है सी। सो ए इक्वल्स सी। तो कुरान करीम की इन आयतों को आप जब साथ में मिलाएंगे तो आपको वही नतीजा निकलेगा जिसको मैंने ट्रांजिटिव लॉ के थ्रू बयान किया है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है कि जिन पर कुछ नाजिल हुआ, जो नाजिल हुआ उसका नाम कुरान है। सूरह यूसुफ की आयत से पता चलता है। जी माशाल्लाह, बहुत मुख्तर वक्त में आपने मुफ्ती साहब इसको खत्म कर दिया। ये तो ऐसे कह रहा था कि मेरे सवालों के जवाब कोई दे नहीं सकता। मैं तो हैरान हूँ इस साइकी से कि लोग सवाल रखते हैं और कहते हैं मेरे सवाल का कोई जवाब दे ही नहीं सकता। हाँ, अगर ये कहता कि मैं समझना ही नहीं चाहता, मुझे जो कोशिश कर ले समझा ले, मैं समझूंगा ही नहीं जी। ये तो हम में आती है। और मैं पिछले दिनों में भी एग्जाम्पल दी थी और मैंने ऐसी चीज़ें देखी हैं कि एक दफ़ा ऐसे लोग हैं, फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट है 10th का मैट्रिक का, वो समझने जैसे टीचर उसको समझ नहीं आता, तो उसके पास जाता है, 5वें के पास जाता है, उसको समझ नहीं। ये तो समझ में आती है बात, के बंदा ये कहे कि मुझे समझ नहीं आती, ये कहना कि मैथ भी गलत है, कोई समझा भी नहीं सकता, समझाने वाले भी गलत, ये अजीब है। आप एक चीज़ समझ नहीं है, आपका मेंटल लेवल ही वहाँ पर नहीं है, तो अब ये ऑन करें भाई मेरा दिमाग खराब है, मैं नहीं समझ पा रहा इस चीज़ को। लेकिन ये अजीब बात करता है कि ये समझा ही नहीं जा सकता, इस सवाल का जवाब दिया ही नहीं जा सकता। खैर मैं आपको ये अगला क्वेश्चन इसका आपको भी सुनाता हूँ कि कुरान के अंदर, पूरी किताब के अंदर, जबकि ये क्लेम किया जाता है कि कुरान जो है वो खुदा का कलाम है, उसकी किताब है, उसकी बात है। पूरी कुरान के अंदर अल्लाह कहीं भी फर्स्ट पर्सन तो छोड़िए, सेकंड पर्सन भी नहीं है, बल्कि थर्ड पर्सन है। वो कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, यानी कि तमाम तारीफ सिर्फ अल्लाह के लिए है। जब अल्लाह ही का कलाम है, वही कलाम कर रहा है, तो ये कौन से अल्लाह की बात कर रहा है वो, कि सब तारीफ उसके लिए है। और वो आगे कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन और रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, यानी कि तू मुझे सीधे रास्ते पर चला, उनके रास्ते पर जिनको तूने कामयाब किया, ना कि उनके रास्ते पर जिनको तूने बर्बाद किया या गुमराह किया। ये कौन सा अल्लाह है जो खुद दूसरे अल्लाह से दुआ कर रहा है कि तू मुझे सीधे रास्ते पर चला? तो यहाँ पर अल्लाह थर्ड पर्सन है, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम, कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। अब ये कौन सा खुदा है जो खुद अपनी बात कर रहा है अपनी ही किताब के अंदर? पूरी किताब के अंदर अल्लाह थर्ड पर्सन है, फर्स्ट भी नहीं। ऐसा है, एक तो होती है चोरी। चोरी जो है वो होती है रात के अंधेरे में, कोई आदमी सो रहा हो। एक होता है डाका होता है दिन के उजाले में और सामने वाला मौजूद है उसकी मौजूदगी में। ये सवाल के ऊपर डाका डाला गया है, चोरी नहीं की गई इस सवाल की। बाकायदा सचवाला के इस एतराज के ऊपर डाका डाल के
اس سوال کو اپنایا گیا ہے اور اس کے بعد اس سوال کو جو ہے نیوز نیشن کے اس پروگرام میں رکھا گیا ہے. بھائی میں کیا کہوں اس کے جواب میں صرف اتنی بات کہنا چاہوں گا کہ جب میری ڈیبیٹ ہوئی تھی سچ والا سے, وہ ڈیبیٹ اسی موضوع پر ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ فرسٹ پرسن ہے یا نہیں ہے قرآن میں. تو میں نے اس وقت ایک بات کہی تھی, سچ والا کو چیلنج دیا تھا, اور وہ چیلنج صبح قیامت تک ہے کہ بھائی یونانی میں, بھوٹانی میں, عبرانی میں, سریانی میں کسی بھی زبان میں آپ یہ ثابت کر دیں کہ متکلم کے کلام ہونے کے لیے متکلم کا فرسٹ پرسن ہونا ضروری ہے, تو میں ہار مان لوں گا. تو وہ چیلنج آج بھی زندہ ہے, وہ چیلنج آج بھی موجود ہے. لیکن یہ ڈھیٹ آدمی کس حد تک ڈھیٹ ہے, اس نے کہا چلیں یہ میں نیوز نیشن بیٹھا ہوں, یہاں پر لوگ یہ نئی بات تو میں یہاں پر رکھتا ہوں کہ دیکھیں میں نے کون سی چیز نکالی. تو سر ان کا نا مفتی صاحب وہی ہے کہ میں نے تو مداری دیکھے ہیں کہ وہ کہتے ہیں میں سانپ نکالوں گا, بس نا میں سانپ نکالنے لگا ہوں. وہ لوگوں سے چندہ بھی اکٹھا کرتے ہیں, 10-10 20-20 روپے, لوگ وہاں پہ چکتے رہتے ہیں کہ نکالے سانپ نہیں نکالے گا, یہاں تک کہ بچائے مایوس ہو کے بار بار نکل جاتے ہیں کہ یار اس کا تو سانپ ہی نہیں نکل رہا. یہ بھی یہی کام کر رہا ہے کہ باتیں ایسی کر رہا ہے جو بعد میں خود بھی پتا ہے کہ اس پاس سانپ ہے نہیں, یہ لوگوں کو دکھا دے.